پیارے بچوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں آج آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں وہ ہے حاتم طائی کا ایثار۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا۔ اسی کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا تھا۔ وہ یمن کا حکمران تھا اور یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا حاتم طائی کے پاس ایک ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص امتحان لینے اس کے پاس پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہ ملا۔ جب وہ واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بنے گا کیونکہ آج تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمانوں کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ تو اس نے لے لیا جس کا اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمانوں کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھے۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، اگر یہ فرمائش آپ گزشتہ رات سے پہلے ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے۔ مہمانوں نے جب وجہ دریافت کی تو حاتم طائی نے بتایا کہ کل رات جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو میرے پاس آپ کی خاطرداری کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا، تو میں نے وہی گھوڑا ذبح کر کے انہی کے کبابوں سے آپ کی تواضع کی ہے۔ مہمان یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ساری مجبوری بتا دی اور اشرفیوں سے بھری تھیلی اس نے مہمانوں کو نذرانے کے طور پر دی کہ وہ اس دولت سے کوئی بھی قیمتی گھوڑا خرید سکیں گے۔